صحیح ہے یہ بالکل 100% صحیح ہے مول صاحب، یہی نماز صحیح ہے. بولا ویری گڈ بیٹے، تو صحیح نماز پڑھیں گا مرے بعد ثواب تیرے نامہ اعمال میں ہوں گا نہیں ہوں گا؟ 100% ہوں گا. جب تیرے نامہ اعمال میں ثواب ہے تو جائیں گا کہاں؟ بولے جنت میں. ایسا بولتا پٹھا جیسا جنت اس کے نام پہ لکھی گئی بھی ہے، رجسٹریشن ڈاکومنٹ ان کے خاندان میں بنا جیسا دکھتا جنت میں. اللہ ویری گڈ شاباش، تو یہاں نماز ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا، نماز صحیح ہے تو ثواب ملا، ثواب ملے تو مرے تو جنت میں گیا. رائٹ. ابا جان کا تھے، یہ سب ابھی شروع ہے سر، یہ 15 سال 20 سال 25 سال کے بچے ہیں سب. ابا جان کا تھے نیچے، دادا نیچے، پڑ دادا نیچے، پکڑ دادا نیچے، سکڑ دادا، چکڑ دادا، ابھی کیا ہے پورے نیچے سے. جب تیری نماز صحیح ہے تجھ کو ثواب ملا، ابا کو نماز غلط. اہل حدیث سے کوشچن ہے، ابا کو نہیں ملا، دادا کو نہیں ملا، کیونکہ غلط نماز پڑھے تو ثواب ملتا کیا؟ نہیں ملتا. صحیح نماز پڑھنا ہلوں گے اسی تو ثواب ملتا، غلط پڑھے تو نہیں ملتا. میں بولا دیکھ تو صحیح نماز پڑھا ثواب ملا، مرنے کے بعد تو جنت میں جائے گا. ابا غلط نماز پڑھے تو غلط نماز پہ تو ثواب ہے ہی نہیں. ابا کو ثواب نہیں ہے، مرنے کے بعد گئے کہاں؟ دوزخ میں. دادا دوزخ میں، پڑھا دوزخ میں، چکڑا دوزخ میں، پکڑا دوزخ. ارے بولا بے وقوف، یہ محاورہ تو سنے تھے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا، تو ایک نیا محاورہ بن گیا، پورے دوزخیوں کے پیٹ میں تو ایک جنتی پیدا ہو گیا. پتا کیا چلا؟ اپنے ایک کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پورے خاندانوں کو دوزخ میں بھیجنا پڑتا. اس لیے کچھ بھی بنو مگر اہل حدیث تک کو بنو. کسان بن جاؤ تم، اہل حدیث مت بنو. انجینئر بنو، اہل حدیث مت بنو. ڈاکٹر بنو، اہل حدیث مت بنو. امریکہ کے پرائم منسٹر بنو جی تم، مگر اہل حدیث تک کو بنو. بھائی کو خطرناک مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی؟ اکثر میں اہل حدیثوں کو جماعت والوں کو مشورہ دیتا ہوں، میں بولتا ہوں بھائی تو کیا کرتا کر، جیسے آپ کو مشورہ دیا ہوں کچھ بھی بنو اہل حدیث مت بنو بول رہا ہوں. اہل حدیثوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں جماعت والوں کو، بھائی تو کیا کرتا کر، مت درگاہ کے خلاف مت بول، بڑے سرکار کے خلاف مت بول، چھوٹے سرکار کے خلاف مت بول، قادری دولے کے خلاف مت بول. بولے مولانا کیوں؟ بولے دیوانے کو نہیں معلوم، تو پیدا نہیں ہو رہا تھا بڑے سرکار کا نہیں، چھوٹے سرکار کا نہیں، قادری دولے کا نہیں بیٹھ کے منت کرے تو پیدا ہوا سو ہے. تو درگاہوں کے صدقے میں آیا سو ہے. تو کو نہیں معلوم کتنے زراکس پیپر نانی ماں لگائے، جو پیچھے وہ اتنے پیپر ہوا. پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھنے کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. اور ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھو. اہل حدیث کتنا دیوانہ ہے. دیکھو انگلی نماز میں رکھا یوں یوں یوں، پہلے ایسا کرتے تھے لوگ، اب نیا لیٹسٹ شروع کرے یوں گول 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 پھرا رہے ہیں. اب تھوڑے دن کے بعد کیا دیں گا، میری پیشن گوئی ہے، جب آپ لوگ بڈھے ہو جائیں گے آپ کے بچے جوان ہوں گے، لوگ کیا کریں گے، یوں کریں گے. بہت خطرناک قوم ہے. نئے نئے کام. اب لوگ یہاں تھے، یہاں سے یہاں گئے، اب ہمارے پاس نئے اہل حدیثوں میں ایک لیٹسٹ طبقہ بنا، یہاں ہاتھ بن رہے، دل کے اوپر بننا کرتے. میں لوگ دیکھتے کہ وہ بولا تھوڑے دن کا تم لوگ یہاں ہاتھ بننے والے رہے پورے. جیسا امریکہ میں آکسفورڈ انگلش کے ورڈز بدلتے ہیں ویسے ان کا روزانہ دین بدلتے رہتا، روزانہ ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں لوگ. پیارے بزرگ اور دوست سب یوں 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 کر رہا. میں بولا یہ کیا تو بھی بھائی، اب نماز میں بازو بیٹھ گیا، آپ یوں یوں کرے تو آپ کا کانسنٹریٹ جاتا نہیں جاتا. یہ انگلی ہلتے رہی تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھنا ادھر. اور اپن دیکھ رہے پہلے گود میں شریف آدمی ہے، اپن گود میں دیکھ رہے ہیں بازو بیٹھ کے یوں یوں ہلا رہا ہلا رہا ہلا رہا. ارے وہ بولا کیا مسئلہ کیا ہے ہلانے کا. یہ دیکھو آپ اور ہم بھی انگلی اٹھاتے ہیں، نہیں وضو کرتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے باب الوضو میں،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اگر کوئی شخص ایسے انگلی شہادت کی اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چھوڑ دے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے مگر انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ تک اٹھانا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ اللہ ایک، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ایک۔ نماز میں بھی آپ اٹھا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے۔ زبان سے بھی بول رہے ہیں، انگلی سے بھی اشارہ کر رہے ہیں اللہ ایک ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہ ہوئی؟ اللہ ایک ہے، انگلی سے بھی بول رہے ہیں، آپ زبان سے بھی بول رہے ہیں۔ اذان سنیں، یہ مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ ایسے انگلی اٹھائیں۔ اقامت میں کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ایک ہے۔ لیکن اہل حدیثوں کو دیکھا ایک نیا تماشا ہے۔ کیا مطلب یہ اللہ ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اب ایسا بولے تو اہل حدیث کو صاحب آپ مذاق اڑا رہے حدیث میں، ارے ہاں حدیث میں ہے، میں بخاری میں حدیث نہیں ملی، اس کو بولتے ہیں سبابہ۔ سبابہ کی حدیث میں بخاری میں نہیں ملی، میں پوری پڑھا لیا، مسلم شریف میں بھی نہیں ملی۔ ارے نہیں بولتا بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے۔ بولا اوہو، ہماری فاتحہ آئی تو بخاری سے لاؤ بولتا، درگاہ کو جانا ہے تو مسلم سے لاؤ بولتا، صحیح صحیح حدیث ہونا بولا، ہاں، اور سبابہ نسائی سے لاتا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سبابہ بخاری میں نہیں ہے، سبابہ مسلم میں نہیں ہے، سبابہ ترمذی میں نہیں ہے، نسائی شریف میں، اور نسائی شریف میں 40 بار نہیں ہے، ایک بار، صرف ایک بار ہے۔ حضور نماز میں سبابہ کرے نہیں کرے ہم نہیں بول رہے ہیں، کرے، کیوں کرے؟ کیوں کرے یہ مطلب امام بخاری نہیں سمجھاتے، امام مسلم نہیں سمجھاتے کہ حضور سبابہ کیوں کرے، امام ترمذی کا کام نہیں ہے، یہ امام نسائی کا کام نہیں ہے۔ صحابی نے حضور کو عمل کرتے دیکھا، صحابی نے دوسرے صحابی کو سنایا، دوسرے صحابی نے تابعی کو سنایا، تابعی نے دوسرے تابعی کو سنایا، دوسرے نے تبع تابعی کو سنایا، تبع تابعی نے امام بخاری کو سنایا۔ اب امام بخاری چین دیکھتے ہیں، سنانے والا کیسا ہے، اچھا ہے، ان کے اوپر کیسا ہے، اچھا ہے، ان کے اوپر کیسا ہے، اچھا ہے، یہ چین پوری اچھی ہے، جس کو راوی کہتے ہیں، راوی اچھے ملے۔ امام بخاری نے کوٹ کر دیے، وہ عمل حضور کئی کو کرے، اس سے امام بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے، امام مسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، امام ترمذی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث جمع کرنے والا حدیث لانے والوں پر بحث کرتا ہے، حدیث پہ بحث نہیں کرتا۔ یہ سبابہ کیوں کرے؟ اس پہ بحث امام اعظم کرتے ہیں، امام شافعی کرتے ہیں، امام مالک کرتے ہیں، امام حنبل کرتے ہیں، تو امام اعظم کے خلاف حضرت عبداللہ بن مبارک نے لکھا حضور نے سبابہ کیا، انکار نہیں ہے، مگر کیوں کیا؟ سنو، اس لیے کیا، فرماتے ہیں کہ حضور قاعدے میں بیٹھے ہیں اور شیاطین کا ایک قافلہ آ رہا ہے صحابہ کی طرف، تاکہ صحابہ اکرام کی نماز کو خراب کرے۔ کیا کرے؟ صحابہ کی نماز کو خراب کرے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ شیاطین میرے صحابہ کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ صحابہ کی نماز خراب کرے، تو حضور نے کیا کیا؟ نماز میں بیٹھ کے انگلی سے ایسا شیاطین کو مارے۔ یہ ہے سبابہ۔ حضور کیا کرے؟ شیاطین کو مارے۔ کیا کرے حضور؟ شیاطین کو، تاکہ وہ صحابہ کی طرف نہ آئے۔ حضور جیسے ہی مارے شیاطین بھاگ گئے۔ میں اہل حدیث کو پوچھا، حضور شیطان کا خیال لائے، شیطان آیا آ رہا تھا تو حضور شیاطین کو مارے، تو کس کو مار رہا؟ تو کس کو مار رہا بھائی؟
بولے بولتا میں بھی شیطان کچھ مار رہا ہوں. ایک اہل حدیث بولا میں شیطان کو مار رہا ہوں. دوسرا اہل حدیث کا اوہو حضور نماز میں بیٹھ کے شیطان کو بھی مارتے, شیطان کو حضور مارتے. ارے بولا دیوانے, جو نبی انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا, وہ اگر انگلی سے شیطان کو مارے تو کیا تعجب کی بات ہے. ایک کا یہ جواب ہوا. دوسرا پوچھا حضور شیطان کو مارے, مطلب بے شک ہم لوگ ابھی شیطان کچھ مارتے. تو بولا واہ مولا تیری رحمت کے قربان جاؤ, ان ظالم مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے, تو اللہ نے کیا کیا, قانون بدل دیا. کہا جو میرے نماز میں میرے نبی کا خیال نہیں لاتا, لو بدبختو تم شیطان کا خیال لے لو. اللہ نے ان کو نماز سے نبی کا خیال نکال دیا, شیطان کا خیال دے دیا. یہی فرق ہے ہم میں اور اہل حدیث میں. اہل حدیث وہ ہے جو نماز میں شیطان کا تصور کرتا ہے, ہم غلامان مصطفیٰ وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر آمنہ کے لال کا تصور کرتے ہیں. میرے بھائیوں دین کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے, دین بے دینی نہیں ہے, دین کے اندر ہلڑ بازی نہیں ہے, دین کے اندر جذبات نہیں ہے, دین کے اندر شدت نہیں ہے, دین کے اندر بدعملی بے دینی نہیں ہے, دین کے اندر اختلاف نہیں ہے. اب لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا صاحب آپ کا جماعت والوں سے آخر کیا اختلاف ہے, آخر جب بھی تقریر ہوتی ہے آپ لوگ جو ہے یہ جماعت والوں کے پیچھے بولتے ہیں, آخر بات کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں سن لو, بس آخری بات سنو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے, کیونکہ آج مدرسے کا جلسہ ہے, اس لیے میں نے چاہا تھوڑی علم کے متعلق گفتگو ہو. اب ایک آخری مسئلہ سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھو ہم جتنے بھی جماعت والوں سے اختلاف کرتے ہیں, ہم کو ان کی داڑھیوں سے اختلاف نہیں ہے. انہیں کے ہاتھوں پہ ہاتھ یہاں سینے پہ رکھو, منہ پہ رکھ لو, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. کہاں رکھتا رکھ لے, تیرا جسم ہے, ہمارا کیا ٹینشن ہے. بہت سمجھدار لوگ ہیں بدائیوں میں ماشاءاللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو ہم کو اختلاف نہیں. ہم بولے 4 مہینے چلے جا رہا, 4 مہینے کیا جاتا, پورا زندگی بھر کے واسطے چلے جاتا. تو نہیں رہیں گا تو محلے میں شانتی سکون برقرار رہیں گا. ہم کو تیرے 4 مہینے جانے سے اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی بھائی, ہم آپ کو کسی کے عمل سے اختلاف نہیں ہے. انہوں نے بیگم کو نماز کو لے کے جا رہے, بیگم کو کیا پورے خاندان کو لے کے جا. ہمارا کیا کرنے کا ہے, تو نماز تو بھی لے جا کے پورے باڈی میں کود. ہمارا کیا تعلق ہے سے, ہمارا کوئی اختلاف خدا کی قسم کسی کے عمل سے نہیں ہے. علماء اہل سنت کا اختلاف یاد رکھو نہ اہل حدیث کے عمل سے ہے, نہ جماعت والوں کے جماعت کے لے جانے کے عمل سے ہے, نہ تو ہمارا اختلاف ان لوگوں کے حرکات سے ہے, نہ ان کے سکنات سے ہے, نہ ان کے کالے گھٹوں سے, نہ ان کے اونچے پیجاموں سے, نہ لمبے جبوں سے. ہمارا اختلاف ان کے عمل سے نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. ہمارا جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ کس بات پر ہے, سنو. اب اگر کوئی نوجوان پوچھے مولانا جب ان کی داڑھی سے نہیں ہے, ٹوپی سے نہیں ہے, مسواک سے نہیں ہے, ان کے عمل سے نہیں ہے, پھر ان کی کس بات سے اختلاف ہے آپ کو؟ جب بھی تقریرہ ہوئے ان کے خلاف میں بات ہوتی ہے اہل سنت کے اسٹیج سے, بات کیا ہے؟ سنو دوستو, سنی مسلمان ایک غیرت مند شخص کا نام, اور ایسا غیرت مند ہے کہ خدا کی قسم اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے نبی کے خلاف نہیں سن سکتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو, بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اور تھوڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ہمارا سنی نوجوان جا کے بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, مسجد کو اگر چلے بھی گیا تو بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, الگ نماز پڑھ لیتا. تو ایک شریف مسلمان بیچ والا جو بیچ کی دیوار پر ٹھہرتا ہے, ادھر بھی نہیں آتا ادھر بھی نہیں کودتا, بیچ میں ٹھہرتا, دونوں کو مینٹین کرنے کے چکر میں رہتا ہے. انہیں پکڑ کے پوچھا, رہے میاں تم لوگ جو ہے نماز تو آتے مگر مولانا اتنے بڑے عالم دین ہیں, دیوبند سے پڑھ کے آئے, بہترین عالم ہیں, کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو ہمارا سنی نوجوان جواب دیتا, دیکھو بھائی صاحب یہ جو مولانا ہے بدعقیدے ہے, 24 نمبر ہے, فاتحہ نہیں دیتے, سلام نہیں پڑھتے, درگاہ کو نہیں جاتے, کنڈے نہیں کرتے, 11ویں نہیں کرتے, 12ویں نہیں کرتے, میلاد کے جلوس میں نہیں آتے, لہٰذا انہوں 24 نمبر ہے, میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. سنی نوجوان یہ جواب دیتا نہیں دیتا؟
دیتا نہیں؟ ذرا بولو مگر آج کے بعد لکھو دیو یہ غلط جواب ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، اس لیے ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے اس سے. یاد رکھو مسئلے کو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. دیکھو اس لیے ہم اس کو 24 نمبر وہابی بدعقیدہ دیوبندی نہیں بولتے ہیں کہ وہ فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، درگاہ کو نہیں جاتا، عروس نہیں کرتا، بزرگوں کی قدم بوسی نہیں کرتا، دست بوسی نہیں کرتا. اس کی وجہ سے ہم اس کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں، یاد رکھ لو. اب انہیں سنی نوجوان یہ تعریف کر دیا انہوں درگاہ کو نہیں جاتے بولے جاتے، تو وہ شریف جو بیچ کی دیوار والا ہے انہیں پوچھا اچھا میاں بات تو صحیح ہے، انہوں درگاہ کو نہیں جاتے، فاتحہ نہیں دیتے، سلام نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس بات تو صحیح بولے تم، مگر یہ بولو فاتحہ دینا فرض ہے کیا؟ سلام پڑھنا واجب ہے کیا؟ درگاہ کو جانا سنت ہے کیا؟ پوچھتے ہی ہمارا سنی نوجوان اماں کانلا کے پھنسا دیا. بھائی ٹھہرو اپنی آتوں پوچھ کے بولتا پتی گلی سے بھاگتا تو یہ بولا بابو بابو ادھر ابھی کہاں بھاگ رہے، ٹھہرو ذرا ٹھہرو. انہیں تو وہاں بھی ہے، بدعقیدہ ہے، درگاہ کو نہیں جاتا، فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا. تم تو بات صحیح بول دی ہے، مگر یہ تو بولو تم کیا ہے؟ انہیں سیدھا تان کے بولا میں سنی. کیا بولا؟ آپ کو بھی پوچھے تو آپ بولتے ہیں سنی. انہیں پلٹ کے پوچھتا سنی کس کو بولتے؟ آپ جوش میں آ جاتے، ایسا جوش آتا سنبھلتے نہیں بولتے. جو درگاہ کو جاتا، جھنڈا چڑھاتا، سنی بولے تو فاتحہ دیتا، سنی سلام پڑھتا، سنی میلاد کا جلوس نکالتا، 50,000 روپے کی جھنڈیاں لگاتا. اوہو اس کو سنی بولتے. بے شک چندہ کر کے ڈبوں میں پیسے سب سے منگ منگ کے 11ویں کا کھانا کھلاتا، اس کو سنی بولتے. درگاہوں کو جا کے زیراکس پیپر لے کے خوب بن بن کے آتا، اچھا اس کو سنی بولتے. پیر صاحب کا مرید ہوتا، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی نام کے ساتھ لکھتا، کبھی پیر کی بات پہ عمل نہیں کرتا، اس کو سنی بولتے. اچھا اس کو بولتے. واہ واہ واہ، اس کو سنی بولتے بابا. جی ہاں اس کو سنی بولتے. یاد رکھو سنی مسلمانوں، خدا کی قسم یہ تمہارا جواب یہ بھی غلط ہے. تم نے وہابی کا جو تعارف کرا وہ بھی غلط، سنی کا جو تعارف کرا یہ بھی غلط. یاد رکھو تم فاتحہ دیتے ہو اس لیے تمہیں سنی نہیں بولا جاتا، تم درگاہ کو جاتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا، تم سلام پڑھتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا. فاتحہ سے، سلام سے، درگاہ سے سنیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہو. مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. تم سنی ہو اس لیے سلام پڑھتے ہو. سلام فاتحہ الگ چیز ہے، سنیت الگ چیز ہے. سنیوں کے عمل کا نام فاتحہ ہے، سنیوں کے عمل کا نام درگاہ ہے، سنیوں کے عمل کا نام درگاہ کی زیارت ہے، سنیوں کے عمل کا نام 11ویں ہے، سنیوں کے عمل کا نام 12ویں ہے، سنیوں کے عمل کا نام فاتحہ و سلام ہے، سنیوں کی جانے والی دعوت کا نام عرس شریف ہے، مگر اس کا نام سنیات نہیں ہے. یہ سنیوں کا عمل ہے. اور ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری اندر اتر جائے، کیونکہ 3 بج رہے نا اندر اترنے کے لیے. نماز پڑھنے کی وجہ سے تم کو مسلمان نہیں بولا گیا، داڑھی چھوڑنے کی وجہ سے تم کو مسلمان نہیں بولا گیا، ٹوپی پہنے مسلمان ہے. کسی مسلمان کو کیا میں تو مسلمان، ہاں مسلمان ہوں، کیوں کرتا پائجامہ پہنو نا بھائی. اچھا تو بھی جتنے پینٹ شرٹ پہ ہے پورے کافر آئیں گے. پینٹ شرٹ، کرتے پیجامے، داڑھی سے، ٹوپی سے، مچھی سے، پیجامے اوپر کر لینے، ٹخنوں کے نیچے ڈالے، اس سے کوئی مسلمانیت کا تعلق. مسلمانیت الگ چیز ہے، کرتا پیجامہ، ٹوپی، داڑھی، مسواک یہ الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اب کئی بیچارے ایسے شریف لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، دیکھو کتنا اچھا ہے میرا بھائی، دستی لگا لیا، دن بھر پسینہ پوچھا، شام میں سر پہ ڈال لیا. کیا بولتے ہیں مسلمان ہے نہیں ہے؟ بولو جی ہے جی، نہیں پہنا تو بھی مسلمان ہی چھوڑو. 1 سال تک ایک صاحب نماز نہیں پڑھے، مسلمان ہے نہیں ہے جی. نماز الگ چیز ہے، مسلمانیت الگ چیز ہے. اسی طرح سنیت الگ ہے، فاتحہ، سلام، درگاہ الگ چیز ہے.
فاتحہ دینے سے سنیت نہیں ہے. کئی ایسے لوگ آئے 6 مہینے ہو گئے گھر میں فاتحہ ہی نہیں دلائے, سننی نہیں ہے. ڈرو نہ کہ میں ہوں نا, کئی کو ڈر بولو نہیں ہے. کئی ایسے مسلمان آئے جمعہ پڑھتے کی بھاگ جاتا, سلام ہی نہیں پڑھتا, 1 سال تک نہیں پڑھا سلام, سننی نہیں ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں درگاہ کو گئی نہیں, سننی نہیں ہے. سنو پیارے دوستو, سنیت الگ چیز ہے, درگاہ سلام فاتحہ الگ چیز ہے. یہ الگ بات ہے, یہ سنیوں کی جان ہے. ہمارے پاس درگاہ کی زیارت, فاتحہ دینا, سلام پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن بعض موقعوں پہ فرض سے زیادہ ہے, فرض سے زیادہ ہے. مگر سنیت کیا ہے؟ آپ پوچھو مولانا جب فاتحہ دینا, سلام پڑھنا وغیرہ, اگر یہ سنیت ہے تو پھر سنیت کیا ہے؟ سنو, اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے. لا مکہ کا مکی, اللہ کا دیدار کیا, اس عقیدے کا نام سنیت ہے. سارے گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دوزخ سے نکالے گا, جنت میں لے کر جائے گا, اس عقیدے کا نام سنیت ہے. اور یہ عقیدہ ہمیں اولیاء اللہ سے ملا ہے, اس لیے ہم ان کی زیارت کو جاتے ہیں. ان کے صدقے ہماری شفاعت ہے, اس لیے زیارت کرتے ہیں. ان کے ذریعے خدا ملتا ہے, ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم نے اپنے خدا کے قرب کا ذریعہ بنا لیا ہے, اس لیے ان کی زیارت کو جاتے ہیں. نبی خوش ہوتے ہیں, غلاموں سے سنتے ہیں, اس لیے سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نبی کو غلام کچھ نہیں دے سکتا, اس لیے فاتحہ کا تحفہ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سنیت کس چیز کا نام ہے؟ نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو ہر خطا سے پاک ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام سنیت ہے. اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ کو جتنا پیار کرتے ہو, اس سے کروڑ درجہ زیادہ آمینہ کے لال سے پیار کرنے کا نام سنیت ہے. ہم لوگ سنیت کا مطلب ادھر بدل دیے, وہاں بھی ادھر بدل دیا. سعودی عرب میں جا کے پوچھے سنی بولے تو بریلوی کیا پوچھتا, ایک نیا ٹینشن ہے. سنیت بولے تو بریلوی بولتا. یاد رکھو خدا کی قسم, سنیت بریلویت سے نہیں نکلی, سنی بریلوی نہیں ہے. سنیت نہ اجمیر سے نکلی ہے, نہ دہلی سے نکلی ہے, نہ سنیت بریلی سے نکلی ہے. خدا کی قسم سنیت کا تعلق آمینہ کے گھر سے ہے, جو مکے کی دھرتی سے نکلی ہے. واہ واہ واہ, بے شک. لوگوں نے سنیت کا مطلب ہی بدل دیا ہے. ادھر سنیوں نے بدل دیا, ادھر وہابیوں نے بدل دیا. سنی کہتا ہے فاتحہ کا نام سنیت ہے, سلام کا نام سنیت ہے. یہ کہتا ہے بریلیت کا نام سنیت ہے. نہیں نہیں, سنیت کا تعلق آمینہ کے لال سے ہے. سنیت کب آئی؟ لوگ کہتے بریلی سے نکلی. ارے نادان نہ آئی, سنیت تو آمینہ کا لال لے کر تشریف لایا ہے. سنیت کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سنیت آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئی, سنیت مدینے میں پھیلی, کربلا میں حسین نے بچائی, بغداد میں غوث اعظم نے پھیلائی, اور غریب نواز نے ہندوستان میں گاڑا ہے. سنیت کا غلط تعارف ہو رہا ہے مسلمانوں. کہتے ہیں بریلیت کا نام سنیت ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بانی اہل سنت کا نام نہیں, خادم غلام اہل سنت کا نام احمد رضا ہے. میرے پیارے بھائیوں, دین کو سمجھو. ہماری جو جماعت ہے دیگر جماعتوں میں اس لیے افضل ہے, ہر جماعت کو کسی ملا نے بنایا, کسی مولوی نے بنایا, کسی شیخ صاحب نے بنایا, کسی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, یا کسی سعودی کے پرنس نے بنایا, یا کسی عراق کے خطار جنگجو IS ایجنٹ نے بنایا, یا کسی القاعدہ کے کتوں نے بنایا. مگر اہل سنت کسی مولوی
نہیں، اہل سنت آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی جماعت، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ ہم کسی آئے غیرے نہیں آئے، رسول اللہ کی جماعت کے مبلغ کا نام سنی ہوتا ہے، ہم مبلغ اہل سنت ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، آج تمہیں ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم بھی اب ہر مجلس میں نئے واویلے شروع کر دیے۔ بزرگوں کا ذکر ختم، عظمتیں ختم، چرچے ختم، بزرگوں کی داستان ختم، بزرگوں کے مراتب ختم، بس ایک واویلا لے کے بیٹھ گئے، ہماری بھی سنیت شروع، یہاں چھوٹی بدایون میں ختم، بریلی میں ہو جائے گی۔ نہیں ہے دوستو، خدا کی قسم کے مسئلوں کو سمجھو۔ آؤ بازو والوں کو تم کیوں بدعقیدہ کہتے ہو؟ خدا کی قسم، وہ فاتحہ نہیں دیتا اس لیے بدعقیدہ نہیں بولتے، سلام نہیں پڑھتا اس لیے بدعقیدہ نہیں بولتے، جماعت میں جانے کی وجہ سے اس کو وہابی نہیں بولتے، بڑی داڑھی چھوڑ لیا اس لیے اس کو جو ہے ہم بدعقیدہ نہیں بولتے ہیں، اس لیے ہم اس کو دیوبندی یا سلفی نہیں بولتے ہیں۔ یاد رکھ لو، اس کو بدعقیدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بدبختہ گستاخ رسول ہے۔ کیا ہے؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو، گستاخ رسول ہے، وہ دشمن رسول ہے، وہ باغی اہل بیت ہے، وہ غدار غوث و خواجہ ہے، اس لیے ہم اس کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔ سلام انہیں کیا پڑھتا ہے؟ انہیں تو پڑھنا ہی چاہیے، انہیں دیں گا، اس کا فاتحہ سے کیا تعلق؟ فاتحہ پہ جو غلاموں کی عقیدت ہے، یہ غلاموں کے نذرانے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دے نہ دے تیری مرضی، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف اس بات سے ہے کہ تو نبی کی گستاخی کرتا ہے، تو نبی کا بے ادب ہے، تو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، تو غوث و خواجہ کو مردہ کہتا ہے، نعوذ باللہ بدبخت ہے، اس بات پر ہمارا اختلاف ہے، اس لیے ہم تجھے سنی نہیں بدعقیدہ مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نہیں آئی؟ آئندہ سے اگر آپ کو کوئی بولے کہ میاں اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ جواب نہیں دینا کہ درگاہ کو نہیں جاتا، فاتحہ نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، ایسے دیوانے باتیں مت کرو، بلکہ بولو میں جان دے سکتا ہوں مگر گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں جان دے سکتا ہوں مگر غوث و خواجہ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں اپنی نماز کو امامت کے بجائے، جماعت کے بجائے تنہا ادا کرنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اہل بیت کے دشمن کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اگر آپ کو کوئی پوچھے میاں پھر کہاں ہے، کیا انہیں تم گستاخ رسول کے اتنا بڑا لیبل لگا دیا، کیا گستاخی کرا؟ اٹھاؤ ان کی کتاب جو انہوں روزانہ اپنی مسجدوں میں پڑھتے رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ باب ہے، اس باب کے اندر انہوں نے قرآن کی آیت کا، دوسری آیت کا ترجمہ کرتے لکھا ہے، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی کو ان پڑھ بولے، اس سے بڑا گستاخ اور کیا چاہیے؟ اسی آیت میں، اسی باب میں 5ویں آیت کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا، 7ویں آیت کا، اے نبی آپ ان کا خیال نہ کریں کہیں آپ پچھتا کر مر نہ جائیں، نعوذ باللہ، یہ ہے نبی کی ذات میں ترجمہ۔ پچھتانا کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ جو آدمی زندگی میں شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، گندے کاما کر لیا، لڑ لیا، مانگ لیا، بیوی کے ساتھ ظلم کرا، بچوں کے ساتھ حقوق کی فراموشی کرا، اب آخری وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوا ہے، موت سامنے نظر آ رہی، وہ ٹائم پہ اللہ میں یہ کہیں کو کرا، نہیں کرتا تو اچھا تھا، میں اچھا رہنا تھا، یہ کہیں کو کرا، یہ کہیں کو کرا، اس کو بولتے ہیں پچھتاوا۔ ایسا بدترین لفظ جو شرابیوں، جواڑیوں، کبابیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسا لفظ نعوذ باللہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور کیا چاہیے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اشارتاً یہ کہہ رہا ہو کہ نبی گنہگار ہے، گناہ تھے تبھی تو معافی کی بات آ رہی ہے۔ جو قوم نبی کو گناہگار سمجھے اس کو گستاخ رسول نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مسائل کو سمجھو. دین سمجھ کا نام ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. اب بس آخری بات سناؤں موڈ میں ہے؟ بس آخری بات، کیونکہ تاجدار اہل سنت عصر کی نماز سے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں عصر سے عشاء تک.